صلوا على خير البرية هاديا صلوا عليه وعزروه ووقروه والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين وينصر. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس کے قبضہ قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع اور نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو تمام جہان کے رب نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے راضی ہو جائے۔ جیمز آف رمضان کا آج لیکچر 3 ہے، اور کل ہم نے سنسیئرٹی کے بارے میں، اخلاص کے بارے میں دیکھا تھا کہ اخلاص کا عبادت کے ساتھ کیا مقام اور مرتبہ ہے، کہ آپ اس کی مثال جس طرح سے پیش کی گئی تھی۔ پھر فاسٹنگ کے تعلق سے، جو کہ ایک اہم عبادت ہے اس رمضان کے مہینے میں، اور اس کے تعلق سے کئی روایات، قرآن کی آیات ہمارے پاس موجود ہے جو اس کی عظمت کو بیان کرتے، جیسے ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی بنی آدم جو بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے وہ ان کے لیے، صرف فاسٹنگ جو ہے وہ چھوڑ کے، مطلب ایک انسان کوئی بھی اچھا کام کیا، نیکی کا کوئی سا بھی کام کیا، وہ اس کے لیے، لیکن فاسٹنگ کو چھوڑ کے، فاسٹنگ وہ میرے لیے، اور میں اس انسان کو اس کا بدلہ دوں گا۔ ایک بات آتی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ باقی چیز کا ریوارڈ جو ہے وہ کسی اور کے لیے ہم کرتے ہیں، یا باقی چیز جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں اس کا ریوارڈ ہمیں کوئی اور دے گا، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ اس بات کو اتنا زیادہ زور دے کے کیوں کہا گیا کہ فاسٹنگ از فور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ میرے لیے، اٹ از فور می، اور میں اس کا ریوارڈ دوں گا۔ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نماز بھی اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کے لیے ہے، صدقہ و زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، سب کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور اس کا ریوارڈ بھی بیسیکلی اللہ ہی دے گا۔ تو یہاں پہ جو پوائنٹ ہمارا، جو آج کے ٹاک کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ جس پوائنٹ کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے، فاسٹنگ از فار می، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ دیکھیں، اگر سننے میں تو بڑی آرام سی بات لگتی ہے، مطلب ایک سینٹنس میں بات پوری ہو جاتی ہے، فاسٹنگ از فار می، جو روزہ ہے وہ میرے لیے ہے۔ لیکن اسکالرس نے اس بات کی اہمیت کو اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ ٹوٹل 55 اسکالرسلی اوپینین اس کے اوپر ہے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، مطلب اس کے تعلق سے اس کا کیا مطلب یہ کس چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کچھ پاپولر اوپینینز جو ہیں اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ ہم اس حدیث کو سمجھ سکیں، اور جب ہم اس حدیث کو سمجھ جائیں گے تو جو ہمارا گول ہے وہ اور زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہماری کلیئرٹی ہوگی، اور فاسٹنگ جو ہے، وہ روزے کا جو معاملہ، وہ ہمارا اور بہتر ہوگا۔ ایک بات یہ رکھیں کہ پہلا جو اوپینین ہے یہ کہ آپ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں آپ ریاکاری کر سکتے ہیں، جیسے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ نے رکوع لمبا کر دیا، سجدہ وہ زیادہ دیر تک کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے، قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھنا شروع کیا، یا لوگوں کو دکھا کے مسجد جا رہے ہیں، یا اس طرح سے زکوٰۃ آپ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ فاسٹنگ میں کسی طرح کا کوئی ریا شامل نہیں ہے، پہلا پوائنٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس پہ کئی اسکالر کہہ رہے ہیں کہ اس کو اللہ نے اپنی طرف ایٹریبیوٹ اس لیے کیا ہے، فاسٹنگ از فار می، کیونکہ فاسٹنگ میں کوئی ریا نہیں ہے، اس میں کوئی آنکھ کی سروس نہیں ہے، مطلب آپ آنکھ سے کچھ کر رہے ہیں، یا کوئی ہپوکریسی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ کوئی شو آف نہیں کر رہے ہیں۔ ہر کوئی فاسٹنگ کر، آپ اس میں کیا شو آف کیجیے گا کہ میں بھوکا ہوں؟ اس میں کوئی شو آف کی بات ہی نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزہ ہے۔ فاسٹنگ آپ کے اور آپ کے اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، کوئی شو آف اس میں نہیں ہے۔ جب تک آپ بولیے گا نہیں کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ آپ کے پیٹ میں کچھ کھانا ہے، آپ نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا؟ آپ کے چہرے پہ تو یہ نہیں لکھا رہے گا کہ مطلب آپ نے صبح کچھ کھایا ہے یا آپ فاسٹنگ پہ۔ جب تک آپ کسی سے بیان نہیں کیجیے گا تب تک آپ اپنے
باڈی پارٹ سے ریا نہیں دکھا پائے گا. جیسے نماز میں آپ ریاکاری کر سکتے باڈی پارٹ سے، بنا بولے آپ زکوٰۃ میں بھی سب کچھ کر سکتے، لیکن آپ فاسٹنگ میں نہیں کر سکتے. تو باقی جتنے بھی میٹرز ہیں ان میں اپیرنٹ آپ شو آف کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی نظر میں آ رہا. آپ حج کر رہے ہیں، آپ عمرہ کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ اچھا لیکچر دے رہے ہیں، آپ چیریٹی دے رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے لیے بہت زیادہ اچھے بچے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں. ان سب کاموں میں آپ اپیرنٹ شو کر سکتے ہیں کہ بھائی میں اچھا کام کر رہا ہوں. شو آف کی اس میں تھوڑی سی بھی پاسبلٹی ہے، لیکن فاسٹنگ میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو ایک یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ آپ فاسٹنگ میں کوئی ریاکاری نہیں. ایک پہلا امپورٹنٹ جو اوپینین ہے وہ اس تعلق سے. آپ بھوکے رہ کے بھی لوگوں کے سامنے جا سکتے ہیں اور ان کے سامنے ایسا ظاہر کر سکتے ہیں کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے. کسی کو ریالٹی نہیں معلوم. اللہ کو ریالٹی پتا ہے کہ آپ نے کیا نیت کیا ہے صبح میں، کہ آپ روزہ رکھے ہوئے. صرف اللہ جانتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا. فاسٹنگ جو ہے وہ خود میں ایک بہت سائلنٹ اور پرائیویٹ عبادت ہے. کوئی نہیں جانے گا اس کے بارے میں کہ آپ جب تک آپ اس کو بیان نہیں کیجیے گا. اس کے بعد دوسری جو اوپینین یہ ہے کہ فاسٹنگ جو ہے وہ اللہ کو دوسرے عبادات سے بہت زیادہ محبوب تر. جو دوسرا اوپینین اس بارے میں دیا گیا ہے کہ اللہ نے کیوں اپنے لیے فاسٹنگ از فور می کہا ہے، اس میں یہ ہے کہ فاسٹنگ جو ہے وہ اللہ کے لیے دوسرے تمام عبادات سے بہت زیادہ محبوب ہے. صلاح جو ہے وہ سب سے زیادہ محبوب عبادت ہے. حدیث ہے، ہم کو معلوم ہے کہ صحیح حدیث میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے سب سے بیسٹ ڈیڈ جو ہے وہ صلاح ہے. ایک اور حدیث ہے، اس میں فاسٹنگ ہے کہ ایک آدمی جو روزہ رکھتا ہے تو اس کا کوئی بدل نہیں موجود ہے، مطلب اس عبادت کا کوئی بدل موجود نہیں ہے. فاسٹنگ کو ون آف دا مطلب بیسٹ مانا جاتا ہے تمام عبادات میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کے دل میں جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے وہ ہے تقوی. روزے کا مقصد بیان کیا گیا نا. آپ قرآن سورہ بقرہ کی آیت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں بتایا گیا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو روزے کا جو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا ایک خوف، ایک ڈر، ایک احساس پیدا ہو جائے. فاسٹنگ یونیک اس لیے ہے کیونکہ یہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، تقوی پیدا کرتا ہے ایک انسان کے اندر. اور تقوی آپ جان لیجئے کہ تقوی از لائک اے فاؤنڈیشن اسٹون. مطلب آپ ایک بڑی بلڈنگ بنا رہے ہیں، ایک بڑا ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا رہے ہیں، تو اس کی تعمیر کا جو سب سے اہم حصہ ہے وہ ہوگا اس کا فاؤنڈیشن اسٹون. اگر وہ مضبوط رہے گا تو آپ اس میں کسی طرح کے ڈیزائنز کو کر سکتے ہیں، آپ اس میں کتنے فلورز بھی دے سکتے ہیں، آپ اس میں اچھے سے اچھا انٹیریئر ڈیزائن کر سکتے ہیں، اس کے بعد اس میں بہترین فرنیچر لگا سکتے ہیں. یہ سب اس بات پر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کا فاؤنڈیشن اسٹون کیسا ہے. کیا وہ اس مضبوط ہے کہ وہ ہر طرح کے مسائل کو جھیل لے، ہر طرح کے ویدر کو جھیل لے. تو فاسٹنگ ایک فاؤنڈیشن اسٹون کی طرح کام کرتا ہے، کیونکہ جتنے بھی تمام عبادات ہیں آپ کے، چاہے وہ جہاد ہو، نماز ہو، حج ہو، صدقہ دینا ہو، ماں باپ کے لیے حسن سلوک کا معاملہ ہو، حقوق العباد کا معاملہ ہو، یہ سب کی بنیاد جو ہے وہ تقوی پر ہے. کہ اگر ایک انسان کو تقوی ہی نہیں رہا تو وہ پھر ان عبادات کا کوئی مطلب بھی نہیں بنتا. مطلب آپ سمجھ لیے کہ انسان اللہ کا ڈر، اللہ کا احساس ہی نہیں ہے، تقوی ہے ہی نہیں. تو تقوی جس چیز سے پیدا ہوتی ہے وہ فاسٹنگ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ. ایک طرح کا سینس آف الرٹ آپ کے ذہن میں رہتا ہے کہ ہر وقت آپ کے اندر ایک چیز ڈیولپ ہوتی، اویئرنیس ڈیولپ ہوتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. یہ تو ہم جانتے ہی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن اس چیز کی اویئرنیس ہونا اور ایک ہوتا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا سن رہا ہے، اس چیز کا علم ہونا، دونوں میں فرق ہے. ہمیں علم ہے کہ اللہ جو ہے وہ غیب کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز کی خبر ہے اسے. لیکن اس چیز کا احساس ڈیولپ ہونا، اس چیز کا احساس آپ کے اندر جو ڈیولپ ہونا ہے، یہ ایک الگ بات ہے. پتہ ہونا ایک الگ چیز ہے، احساس ڈیولپ ہونا ایک الگ چیز ہے. تو روزہ
فاسٹنگ سے کیا ہے کہ آپ کے اندر یہ احساس کیا ہوتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو معلوم ہے آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتے روزہ رکھ کے، آپ کے گھر میں فریج ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گرمی ہے، آپ کو پیاس لگ رہی ہے، پیاس کی شدت آپ کے اندر ہے، آپ کالج سے آئے ہیں، جاب سے آئے ہیں، فریج ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، آپ اس کے قریب تک نہیں بھٹکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو ایک سینس آف اویئرنیس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. آپ مان لیجئے کہ آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کا پانی ہے، اگر آپ نے اس وضو کے پانی کو اپنے حلق کے اندر ڈال لیا تو کس کو پتا چلے گا کہ آپ نے وضو کا پانی پیا ہے؟ اس دنیا میں کسی کو نہیں پتا چلے گا سوائے اللہ کو. تو وہ جو سینس آف اویئرنیس ڈیولپ کرتی ہے آپ کا، یہ اس وجہ سے فاسٹنگ جو ہے وہ اللہ کو محبوب ترین عبادت میں، اللہ کے محبوب ترین عبادت میں شامل ہے. جو اگلا اوپینین ہے اس کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ دا ریوارڈ آف فاسٹنگ جو ہے وہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کیا ریوارڈ ملے گا فاسٹنگ کا، اور وہ ریوارڈ صرف اور صرف اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا فاسٹنگ از فار می، اس کا ریوارڈ اللہ دے گا. اسی جو حدیث ہے، حدیث قدسی، اسی کے دوسرے سینٹینس میں ہے کہ اس کا ریوارڈ جو ہے وہ اللہ دے گا. جتنے بھی ڈیڈز ہیں، نماز ہے، حج ہے، جتنے بھی ڈیڈز ہیں، ان تمام ڈیڈز کے کچھ نہ کچھ اسپیسیفک اماؤنٹ آف ریوارڈ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے مفہوم کو مطابق کہ ہر جو ڈیڈ ہے اس کا 10 سے لے کے 700 تک، 10 to 700 فولڈز آپ کو اس کا ثواب آپ کو ملے گا. لیکن فاسٹنگ کا کیا کیلکولیشن ہے وہ کسی کو نہیں معلوم ہے. اس کا ریوارڈ اسپیسیفک ہے، ہوتا ہے نا کہ ایک طرح کا سرپرائز ہے، کتنا ملے گا یہ صرف اللہ جانتا ہے. یہ تو 10 to 700 ٹائمز جو ورڈز میں بیان کیا جاتا ہے، یہ تو صرف ایک بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور فاسٹنگ کا اس سے زیادہ ہوگا. تو آپ سوچیں، غور و فکر کریں کہ اگر رمضان کا اس نے مہینہ پایا تو رمضان میں تو obviously ہر عمل کا جو ہے وہ ایک پرٹیکولر بڑھ جاتا ہے، ملٹیپل ٹائمز ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک ليلۃ القدر ہے اور تمام چیز ہے. اب آپ سمجھیں کہ ایک بات جو اس کو سمجھانے کے تعلق سے کہی گئی ہے کہ جو بہت پرومیننٹ انسان ہوتا ہے وہ اگر کسی کو تحفہ دے تو وہ اپنے شان کے اعتبار سے دیتا ہے. مان لیجیے اگر کہیں کسی کنٹری کا کنگ ہے، اگر وہ کسی کو تحفہ دینا چاہے گا تو وہ تھوڑی نا 1000 روپیہ دے گا، وہ تو مان لیجیے اس سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو، یہ لو جاؤ. آپ دیکھیں گے کہ ان جنرل دیکھتے ہیں کہ وہ مہنگی گاڑی دے دیا یا اپنے شان کے اکارڈنگ دیتا ہے. تو آپ سوچیں کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جب کہہ رہا ہے کہ میں اس کا دوں گا، تو وہ اپنے شان کے اعتبار سے دے گا. تو پھر ایک انسان اگر اس پہ غور و فکر کرے تو وہ کیا ہی ہو سکتا. پھر اگلا اوپینین جو آیا ہے فاسٹنگ کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ فاسٹنگ میں جتنے طرح کے صبر ہیں ایک انسان کی زندگی میں، 3 ٹائپس آف پیشنس، ان سب کی ضرورت پڑتی ہے. اوپینین جو اسکالرس نے دیا ہے کہ اس کو اللہ نے یہ کہا فاسٹنگ از فار می، اس کے ریزنس ہیں کہ جتنے طرح کے پیشنس ہیں اس تمام کی ضرورت پڑتی ہے فاسٹنگ میں. ایک سب سے پہلا صبر جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں، دوسرا صبر حرام کام سے بچنے میں، اور تیسرا صبر قضاء اور قدر، تقدیر کے معاملے میں. ان تینوں معاملے میں جیسے ایک آدمی ہے نا، اب آپ کے ساتھ کوئی ایسے مسائل پیش آ گئے، اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ کا معاملہ یا کچھ بھی آ گیا، تو اس پہ انسان کیا کرے گا؟ ایک رونے والا روئے گا، ہائے توبہ کرے گا. ایک جو مسلمان ہوگا، جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ مصیبت آنے پہ صبر کرتے ہیں. جب ان کے اوپر کسی طرح کی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. تو وہ صبر کرتے ہیں، وہ یہ دکھاتے ہیں کہ اللہ ٹھیک ہے، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، ہم اس پر صبر کرتے ہیں اور ہم اس کا ریوارڈ جو ہے وہ تجھ سے چاہتے ہیں. تو یہ ہے صبر ان قضاء اور قدر. اللہ کی عبادت میں صبر، آپ عبادت کرنے کے تعلق سے آپ کو معلوم ہے کہ عبادت جو ہے وہ بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتا، اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے آپ کے اٹھنے کی. فجر کا وقت ہے، اب بہترین نیند آتی ہے، آپ کو معلوم ہے اس وقت موسم بھی بڑا سہانا ہوتا ہے اور نیند آپ کو آ رہی ہے زبردست، لیکن آپ اس وقت عبادت کے لیے صبر کر رہے، اٹھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکیں جو کہ حلال ہے اور رمضان میں حرام ہے. آپ کے پاس پانی ہے موجود ہے، آپ کے پاس بہترین کھانا موجود ہے، اگر آپ شادی ہے تو آپ کی بیوی موجود ہے.
ان سب سے جو ہے وہ آپ کیا کہ صبر کیے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں کہ نہیں اس کے قریب نہیں جانا ہے اللہ کی عبادت۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ نے روزہ تو رکھا، ان چیزوں سے بچے ہوئے، ساتھ ساتھ آپ وہ کام بھی نہیں کر رہے جو حرام ہے، بیک بائٹنگ نہیں کر رہے ہیں، کسی کی غیبت نہیں کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں برا نہیں بول رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، کسی کو ستا نہیں رہے ہیں۔ یہ سب حرام کام تو ہے ہی ریگولر ڈیز میں بھی، لیکن رمضان میں اور زیادہ ضرورت ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھے کہ رمضان میں لوگ بیٹھ جائیں ایک جگہ بات کرنا شروع ہو جائے، تو اس طرح کی باتیں شروع ہوتی ہیں، آپ وہاں پر اپنے آپ کو روک لیے، نہیں میں ان چیزوں سے رکوں گا۔ یہ بہت ٹف ہو جاتا ہے روکنا، ایسے گیدرنگ میں آپ اگر موجود ہیں تو بہت ٹف ہوتا ہے، تو یہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اپنے نفس کو روکے ہوئے۔ اب مان لیجیے آپ ایسے آپ رکھے ہوئے روزہ، اور روزہ رکھتے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ گیا ہو، 40 ڈگری 50 ڈگری پہنچ گیا ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ اس میں بھی آپ صبر کریں گے کہ کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی ہے، آپ کو ورک کام پہ جانا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں ایسے حالات میں جب ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہو اور آپ جاب پہ جا رہے ہو یا آپ کالجز جا رہے ہو، ایگزامس ہے، تو آپ کئی بار لیزی ہو جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں، پیاسے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ وہاں کیا شکایت کرتے ہیں؟ نہیں، ہم یہاں پہ فاسٹنگ میں ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ٹیمپریچر 40 پہنچ گیا، 50 پہنچ گیا، روزہ تو ہم رکھیں گے۔ جاب پہ جانا، یونیورسٹی پہ جانا، ایگزام آ گیا، ہم روزہ تو رکھیں گے۔ یہ جو ہے وہ اس کے لیے بھی ایک صبر کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ ایک شکایت کا بڑا وہ لگا رہتا ہے، لوگ ایگزامس آتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں روزہ۔ تو فاسٹنگ میں ان تینوں طرح کے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگلا جو اوپینین ہے اسکالرز نوٹ کرتے ہیں وہ ہے کہ اللہ رب العالمین فاسٹنگ کو اپنی طرف ایٹریبیوٹ کر رہا ہے، مطلب اللہ یہ کہہ رہا ہے فاسٹنگ از فار می، آپ سمجھے کہ اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے تمام مسجد ہے دنیا میں، لیکن کعبے کی اہمیت ہے، اس کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر، مطلب اللہ اس گھر کو اپنی طرف ایٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ تو اس سے ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ ہم جب کعبے میں داخل ہوتے ہیں تو اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، وہ چیز اللہ کی طرف ایٹریبیوٹ ہے۔ تو یہاں پہ رول کیا ہے کہ جو چیز جنرل ہے تو اس کو تو آنر انسان دیتا ہے، لیکن جب اللہ کسی چیز کو اپنی طرف ایٹریبیوٹ کرتا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ باقی چیزوں کے تعلق سے، لیکن اللہ نے فاسٹنگ میں اپنی طرف ایٹریبیوٹ کر کے کہا، اللہ نے صلاح میں، زکوٰۃ میں، ان چیزوں میں اپنی طرف ایٹریبیوٹ نہیں کیا، فاسٹنگ کو کہا کہ یہ میرے لیے۔ تو اللہ جب اپنی طرف ایٹریبیوٹ کر رہا ہے تو اٹ مینز اس کی عظمت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ بڑھ جاتی ہے، پھر باقی چیزوں کے مقابلے میں فاسٹنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور سپریم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کے انکلینیشنز اور ڈیزائر کو اللہ کی صرف رضا کے لیے پن ڈاؤن کرتا ہے، مطلب آپ کی جو انکلینیشنز ہے، آپ کے جو ڈیزائرز ہے، ان کو یہ اللہ کی طرف والا راستہ دکھاتا ہے۔ آپ کچھ اور چاہ رہے ہیں، آپ کی پسند کچھ اور ہے، آپ کی خواہش کچھ اور ہے، لیکن وہ انکلینیشن اور ڈیزائرز کو وہ موڑ دیتا ہے اللہ کی طرف۔ جیسے یہ بار بار ہم کہہ رہے ہیں، یہ بات یہ کوئی عام بات نہیں، اس پر آپ غور و فکر کرنے اگر بیٹھ جائیں تو اس سے آپ کو فاسٹنگ کی عظمت کا اندازہ نکل جائے گا کہ آپ گھر میں موجود ہے، فریج موجود ہے، کھانا موجود ہے، لیکن آپ کی خواہش بھی ہے، اب ایک انسان بھوکا ہے، اس کو لگتا بھی ہے کہ، لیکن آپ اس کو کیا کر رہے؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے احساس سے آپ اس کو روکے ہوئے، تو اس کے لیے بہت زیادہ اللہ کے ہاں ریوارڈ ہے، اللہ اس کو آنر کرتا ہے، یہ نارمل ریوارڈ نہیں ہے، بہت آنر کرتا اللہ۔ اسی لیے اللہ نے اس کو اپنی طرف ایٹریبیوٹ کیا ہے کہ فاسٹنگ از فار می، اس کا میرٹ کوئی نہیں جانتا ہے، صرف میرے لیے۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ آخرت میں نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئیں گے، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بھائی کام آئیں گے، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا، بلکہ وہ ماں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے اور 9 مہینے اپنے رحم میں رکھا ہے، اور جو ہمیں ہمارے ہلکے سے تکلیف پر وہ پریشان سی ہو جاتی ہے، وہ ماں بھی کل قیامت کے دن کہے گی کہ اس کو جہنم میں ڈال دو اور پھر مجھے نجات مل جائے، مطلب آپ سمجھ لیں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں پہ کوئی کسی کے سپورٹ میں نہیں آئے گا، مطلب وہاں پہ تمام رشتے ناتے جو ہیں وہ رک جائیں گے، بولیں گے اپنی جگہ
پہ بھائی ابھی ہمیں اپنا دیکھنا، نفسی نفسی کا عالم ہو، ہر انسان اپنا دیکھے گا. اس ویسی جگہ پہ، اس پرٹیکولر جگہ پہ روزہ جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کام کیا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کل آخرت میں آپ کے نیک اعمال کو اس کو دے دے گا، اور اگر وہ بھی پورا نہیں ہوگا تو پھر اس کے برے اعمال کو آپ کو ٹرانسفر کیا جائے گا. یہ بات ہمیں معلوم ہے. تو ایک مقام ہے جنت سے پہلے، جب آپ صراط جو ہے پل صراط کو پار کریں گے تو ایک جگہ ہے قنطرہ، وہاں پر تمام اسکور جو ہے وہ سیٹل ہوں گے. آپ نے کسی کا پیسہ لیا ہے، حق مار لیا، زمین مار لی ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ وہاں پر سیٹل ہوں گے، آپ کو دینا پڑے گا. مطلب سمجھ لیجئے کہ آپ جنت سے ایک قدم دور ہیں، آپ نے دینا پڑے گا، سب کچھ دینا پڑے گا. آپ کے صلاح، آپ نے نماز پڑھی، اس کے تمام ثواب دینے پڑ جائیں گے، زکوٰۃ دینے پڑ جائیں گے، حج دینے پڑ جائیں گے، عمرہ دینے پڑ جائیں گے، صدقات دینے پڑ جائیں گے، سب کچھ دینا پڑ جائے گا. لیکن کیا نہیں اگر آپ دے سکتے ہیں تو وہ روزہ ہے. روزہ آپ نہیں دے پائیں گے، اللہ تعالیٰ روزہ کو ٹچ نہیں کرے گا، وہ صرف اور صرف آپ کے لیے رہے گا. تو آپ سوچ لیجئے کہ ایک ایسے مقام پر جہاں پر آپ کے تمام عبادات آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، وہ اسکور سیٹل کرنے کے لیے اس پرٹیکولر ٹائم پہ، اس سینسیٹیو ٹائم پہ روزہ جو ہے، فاسٹنگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کے اعمال کے ساتھ رہے گا. آپ نے چاہے کسی کے ساتھ کتنا برا کیوں نہ کیا ہو، لیکن وہ فاسٹنگ آپ کے قریب رہے گا. اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے فاسٹنگ از فار می. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فاسٹنگ کی کیا اہمیت ہے. اس کے بعد فاسٹنگ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی امپورٹنس ہمیں شو کر رہا ہے کہ واٹ از دس از دا امپورٹنس آف فاسٹنگ. اللہ اس کو اپنی طرف ایٹریبیوٹ کر کے فاسٹنگ کی امپورٹنس کا بتا رہا ہے کہ تم اس رمضان، اس مہینے سیریس ہو جاؤ. یہ کوئی عام دنوں کی طرح نہیں ہے، مطلب اٹس ناٹ لائک سم ادر ڈیز. یہ رمضان جو ہے یہ پیوریفیکیشن ہے، یہ ایک یونیورسٹی آف تقوی ہے، جہاں پر آپ جب 30 دن کے بعد گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں تو آپ تقوی کے ساتھ گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جس کو آپ کو ویلیو دینا ہے. آپ اس کے ریوارڈ کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب کوئی آپ کے ساتھ نہیں آئے گا ڈے آف ججمنٹ کے دن، تو فاسٹنگ آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے آئے گا. تو جب ہم فاسٹنگ کے تعلق سے اس قدر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس قدر لگاتے ہیں، تو پھر ہمیں ریئلائز ہوتا ہے روزے کی عظمت کا. اور پھر جب ہم روزہ رکھتے ہیں اس کی ویلیو کو سمجھ کے، اس کی عظمت کو سمجھ کے، تب ہم اللہ کا جو شکریہ ادا کرتے ہیں. جب ہم سجدہ میں جاتے ہیں اور یہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس مہینے میں داخل ہونے دیا، کہ میں اس مہینے میں داخل ہو کر جو ہے وہ اس عظیم مہینے سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. ایک عام آدمی روزہ رکھ رہا ہے، اس کو بھی ثواب مل رہا ہے، لیکن اس کی تھنکنگ ایبیلٹی میں اور آپ کی تھنکنگ ایبیلٹی میں جب آپ کو یہ علم ہو جائے، بہت فرق ہو جائے گا. اس کے روزے رکھنے میں اور آپ کے روزے رکھنے میں بہت فرق ہو جائے گا. وہ روزہ رکھ رہا ہے، بس آپ جو روزہ رکھ رہے ہیں وہ ایک فیلنگ کے ساتھ آئے گا کہ کیا مقصد ہے روزے کا، کیا اہمیت ہے روزے کا. دنیا میں نہیں، دنیا اور آخرت دونوں جگہ روزے کی کیا اہمیت ہے. یہ چیز پھر آپ کے اندر ڈیولپ ہوگی، اور آپ کے اندر جو لیول آف تقوی ہے وہ جو انکریز ہوگا وہ ایکسپوننشل انکریز ہوگا. اور پھر یہ جو ہے وہ 11 مہینہ ایز اے اسٹور کی طرح کام کرے گا. اور کل کے دن ہم نے لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ رمضان میں جو بھی نیک کام کیے آپ کرتے ہیں، وہ ایز اے اسٹاک کی طرح آپ کے ہاں جمع ہوتا ہے، آپ کے اچھے کام. تو روزے کی جو یہ اہمیت ہے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، اور کئی اوپینینز اسکالرز کے موجود ہے اس تعلق سے کہ روزے کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف کیوں ایٹریبیوٹ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جس نے بھی رمضان کے روزے رکھیں ثواب کی نیت سے، ایمان کی حالت میں، اس کے گناہ معاف. آپ سمجھے کتنا اچھا آفر ہے، روزہ رکھیں گناہ معاف. آپ نے گناہ کیا ختم. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ روزہ کھولتا ہے اور پھر اس وقت اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی دعا مانگتا ہے، اپنی مغفرت چاہتا ہے، رزق میں برکت چاہتا ہے، شادی اگر نہیں ہو رہی اس کے تعلق سے دعا کرتا ہے، قرض میں ڈوبا ہوا اس کے تعلق سے دعا کرتا ہے، مسائل ہے، پریشانی، اللہ تعالیٰ ان تمام کا حل نکالتا ہے. اللہ کو ایک روزے دار انسان
اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور وہ روزے دار انسان جو ان تمام چیزوں کو جان کر اس پر عمل کر کے کرے گا تو اس کی عظمت اور اس کی ویلیو تو اور بڑھ جاتی ہے۔ ایک انسان ہے جس کو سب معلوم ہے، وہ ہر نماز کے ہر سجدے میں پھر اللہ کا شکریہ کرے گا، اس کی زبان، وہ چل رہا ہے سڑک پر، روڈ میں بیٹھا ہوا ہے، کہیں پہ خاموش بیٹھا ہے، کہیں پہ بھی ہے، تو اس کی زبان سے اللہ کی حمد بیان ہوتے رہے گی اور استغفار وہ کرتا رہے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ جس اسٹیٹ میں ابھی ہے، روزے کے اسٹیٹ میں، اس کی عظمت اور اس کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا اور بلند ہے۔ وہ اس کے ایک ایک پریسیس سیکنڈز کو وہ مطلب بیجا وہ ویسٹ کرنا نہیں چاہے گا۔ یہ ڈیولپمنٹ پھر اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔